کے تحت گفتگو ہو سکتی ہے۔ بس میں اتنا عرض کر دوں کہ حضرت سیدنا سرکار غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا الشیخ ابو محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد ہے، الولایت ظل النبوہ والنبوۃ ظل الالوہیہ۔ ولایت یہ نبوت کا عکس اور شہدو ہے، اور نبوت یہ الوہیت کا پرتب جمال ہے۔ اگر اس عبارت کو سمجھنے والا سمجھ لے تو نہ وہ کبھی بھی کسی نبی کا گستاخ ہو سکتا ہے اور نہ کبھی کسی ولی کی شان میں اہانت کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ جس کسی کو بھی جو بھی اختیارات، جو بھی تصرفات اور جتنے بھی کمالات عطا ہوئے وہ اس کے اپنے ذاتی نہیں بلکہ رب قدیر جل جلالہ وعم نوالہ کے عطا کردہ ہیں۔ اس لیے اگر کسی نبی کے دست نبوت سے چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے، سورج پلٹ کر کے آ رہا ہے، تو یہ اس نبی کا کمال تو ضرور ہے، مگر اس نبی کا کمال اس لیے ہے کہ رب تبارک و تعالی کا جلوہ اور پروردگار عالم کے کن کا جلوہ اللہ نے اس نبی کے دست نبوت میں دے دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی ولی کے اشارے پر پانی اپنے دھاروں اور اپنی رفتاروں کو روک دے، چلتی ہوئی ٹرین واپس موڑنے پر بے قابو اور مجبور ہو جائے، تو ایسی صورت میں اس ولی کی کرامت تو ضرور ہے، مگر وہ ولی کی کرامت اس بنیاد پر ہے کہ وہ جس نبی کا امتی ہے اس کے دامن سے مضبوطی کے طور پر وہ وابستہ ہے۔ اس وابستگی کی بنیاد پر اب یہ کہا جائے گا کہ ولی نے جو بھی کرامت صادر کی ہے، اصل معاملہ یہ ہے کہ کرامت الولی معجزۃ للنبی، ولی کی کرامت اس کے نبی کا معجزہ ہوا کرتی ہے۔ حضرات گرامی، اولیاء کرام ہوتے کیا ہیں؟ اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ محبوب اور مقرب بندے ہوا کرتے ہیں جن کا دل ہمیشہ دنیا کی لذات سے پاک اور صاف رہا کرتا ہے، جن کا کام اخلاص اور للہیت سے بھرا ہوا رہتا ہے۔ اسی بنیاد پر ایک ولی جہاں بھی اپنا قدم رکھتا ہے وہاں پر دیکھیں آپ کی شادابیاں دکھائی دیتی ہیں، وہاں پر برکتیں نظر آتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ولی جو کام کرتا ہے وہ اخلاص نیت کے ساتھ کرتا ہے، للہیت کے ساتھ کرتا ہے، اور جو کام للہیت کے ساتھ کیا جاتا ہے اگرچہ وہ دکھائی نہ پڑتا ہو مگر اس کے اثرات اتنے مضبوط ہوتے ہیں، اس کے اثرات اتنے دیر پا ہوتے ہیں، اور اس کے اثرات اتنے جو ہے جامع ہوا کرتے ہیں کہ ہر آدمی جو آنکھ نہیں رکھتا وہ بھی ان اثرات سے اپنے آپ کو محظوظ کرتا ہے، اور جو آنکھیں رکھتا ہے وہ بھی ان اثرات کو دیکھتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس بنیاد پر اگر آپ حضرت سیدنا شمس العلماء مقبول احمد کشمیری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات بابرکات اور آپ کی زندگی اور آپ کی ذات فدود و صفات کے زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور آپ کے اوپر یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہو جائے گی کہ حضرت سیدنا شمس العلماء رضی اللہ تعالی عنہ نے کشمیر کی سرزمین سے ہجرت فرمایا اور کرناٹک کی سرزمین کو آپ نے اپنا مسکن بنایا، اور یہاں مسکن بنانے کے بعد حضرت شمس العلماء کو لوگ جانتے نہیں تھے اور دینی معلومات لوگوں کے پاس نہیں تھی، مگر ان کا چہرہ اور ان کا جلوہ زیبا اتنا منموہنا تھا اور اتنا دلکش تھا، اتنا جادی نظر تھا کہ دیکھنے والا دیکھتا تو ان کا ہو کر کے رہ جاتا، دیکھنے والا دیکھتا ان کے قدموں میں نثار ہو جاتا، دیکھنے والا دیکھتا اور انہی کر ہو کے رہ جاتا۔ اسی بنیاد پر کرناٹک کے مختلف مقامات کا انہوں نے سفر تو کیا، مگر بالآخر ہانگل کے لوگوں کی محبتیں سب سے زیادہ اور سب پر حاوی ہوتی ہوئی نظر آئیں، اور کرناٹک کے مسلم علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے یہاں تک ہانگل کے سرزمین پر لوگ اڑ کر لے آئے، اور یہاں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس محبوب بندے کو آپ جیسے انسانوں ہی نے صرف نہیں پہچانا، ان کی تاریخ حیات کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت شمس العلماء کو
पहचानते थे, शम्सुल उलमा को परिंदे भी पहचानते थे, शम्सुल उलमा को इंसान भी पहचानते थे, शम्सुल उलमा को अपना भी पहचानता था, शम्सुल उलमा को गैर भी पहचानता था। मामला क्या है? मामला ये है कि उन्होंने जो कुछ भी किया है वो रिया और नमूद के लिए नहीं किया है, उन्होंने दिखावे के लिए नहीं किया है, उन्होंने जो किया है वो शहादत दीन के लिए किया है, अपने मौला को राजी करने के लिए किया है, रसूल पाक को राजी करने के लिए किया है। यही वजह है कि कल उन्होंने अल्लाह और रसूल को राजी करने के लिए किया और आज ये बेताबना अंदाज में ये आवाम उनके दरबार में अपनी झोलियों को फैला रही है। इसलिए फैला रही है कि उन्होंने इखलास की बुनियाद पर जो काम किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने आज रहमतों का मखज़न उन्हें बना दिया है, रहमतों का खजीना उनकी बारगाह से लुटाया जा रहा है और ये आवाम उनकी बारगाह में लूटती जा रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर दामाद हुजूर मुहद्दिस कबीर, सुभान अल्लाह, क्या बात है। हजरत सैयदना शाह मकबूली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सिर्फ फयूज़ व बरक़ात का बौड़ा नहीं तक़सीम किया है, उनकी तारीख़ हयात आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि वो अपने मजहब व मसलक में कितने मुतसल्लिफ़ थे, इतने मुतसल्लिफ़ थे कि उनके ज़माने में उनकी निगरानी में जो रिसाला इरशाद नाम का निकलता था, और इरशाद नाम का जो रिसाला निकलता था उसके मज़ामीन कितने वक़ी हुआ करते थे, मज़ामीन में कितनी गहराई और गिराई हुआ करती थी। उन मज़ामीन का जब आप मुताला करेंगे तो तब आपको मालूम होगा कि आपकी निगरानी में लिखा जाने वाला इरशाद वो सिर्फ हांगल और कर्नाटक के लिए नहीं बल्कि एक आफाकी पैगाम लेकर के दुनिया में जाता था। उसी ज़माने में एक रिसाला दिल्ली की सरजमीन से निकलता था, आस्ताना नाम करके। उस आस्ताना रिसाले में जानदार की तस्वीरें छपती थी और गैर महज़ब चीज़ें, गैर शरई चीज़ें उसमें नश्र व इशाअत के तौर पर लोगों के दरमियान पहुँचाई जाती थी, छपा करती थी। हज़रत सैयदना शम्सुल उलमा शाह मकबूल अहमद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखने के बाद अपनी आंखें मीज नहीं ली, अपनी आंखें बंद नहीं फरमा ली, बल्कि आपने उसके मुदीर और उसके एडिटर के ऐसे परखचे उड़ाए और कानूनी इस्लाम रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है, पैगाम क्या है? पैगाम यह है कि जानदार की तस्वीर खींचना और खिंचवाना हराम है। हजरत सैयदना शाह मकबूल अहमद कश्मीरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसे बता दिया कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक, इन्ना अशद्दन्नास अज़ाबन यौमल क़ियामत अल मुसव्विरून, कल मैदान महशर में सबसे दर्दनाक अजाब उस बंदे को होगा, उस आदमी को दिया जाएगा जो तस्वीर बनाता है, जो तस्वीरें खींचता है, जो तस्वीरें बनवाता है, उसको सबसे दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। हजरत शाह मकबूली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस एडिटर के परखचे उड़ा दिए और कानून शरीयत का बोलबाला पूरी दुनिया में आपने करके रख दिया है। हजरत सैयदना शाह मकबूल अहमद कश्मीरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वही थे जिनके दिल में इखलास था, वही थे जो लिल्लाहियत से काम किया करते थे, वही थे जिन्होंने इखलास की बुनियाद पर दीन मदीन की इशाअत फरमाई है। इसीलिए आज उनका नामी इसमें गिरामी सिर्फ हांगल की सरजमीन पर नहीं, हावेरी की सरजमीन पर नहीं, कर्नाटक की सरजमीन पर नहीं, बल्कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अकीदत और मोहब्बत के साथ उनका नाम लिया जा रहा है। इसलिए लिया जा रहा है कि वो पासबान शरीयत है, वो मुहाफिज़ नामुस रिसालत है। उन्होंने रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पाक शरीयत की बहुत शानदार अंदाज में आपने हिफाजत फरमाई है। मगर मुझे अफसोस ये होता है कि आज उनका दम भरने वाले और उनका नाम लेने वाले अगर वो कानून इस्लाम को जानते और पहचानते हैं तो वो खूब जान लें कि हजरत सैयदना शाह कश्मीरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हक बात कहने में कभी दरेक से काम नहीं लिया है, हक बात कहने में कभी अपनी आंखों को मीजा नहीं है, हक बात कहने में कभी अपने कदम को पीछे नहीं हटाया है, हक बात जनके की चोट पर कही है। और क्यों कही है? ये फैजान है बरेली का, ये फैजान है सैयदना आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। मगर मुझे अफसोस ये होता है कि किसी कहने वाले ने कहा है कि उर्स होता है, उर्से मकबूली और जिक्र किसी और का होता है। अल्लाहु अकबर। मैं चैलेंज करता हूँ ऐसे इंसान को कि तुम कोई ऐसी मजलिस रचा कर और बसा कर मुझे दिखा
دکھا دو جو امام محمد رضا کے ذکر سے خالی ہو، وہی نہیں سکتا ہے۔ سیرت کے حوالے سے بات کرنی ہوگی، امام محمد رضا کی بارگاہ میں دامن چھیڑنا پھیلانا پڑے گا۔ اگر عقیدے کے حوالے سے بات کرنی ہوگی، امام محمد رضا کے در کے پاس دامن پھیلانا پڑے گا۔ کسی دوسرے اور مسائل پر گفتگو کرنی ہوگا، فتاوی رضویہ کا سہارا لینا پڑے گا۔ اور میں یہ کہتا ہوں اگر سیرت کے حوالے سے تم گفتگو کرو گے تو میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر تو تم ہندوستان میں پڑھ دو گے، مگر یہ ہندوستانی سمجھیں گے کیسے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اگر تمہیں ہندوستان کی سرزمین پر ہندوستانیوں کو بتانا ہوگا تو تم کہو گے سرتاب قدم ہے، شنگانے زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زبن پھول، بدن پھول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور داماد حضور محدث کبیر عرس قادری مقبولی حضور مفتی شاہی رضا صاحب قبلہ۔ بہت خوب حضور۔ قبیلہ بنو نجار کی لڑکیوں کا ترانہ تو تم گا سکتے ہو۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ مگر جب یہ ہندوستانیوں کے سامنے تمہیں پیش کرنا ہوگا اور اس کا مفہوم رکھنا ہوگا تو تمہیں بتانا پڑے گا صلح طیبہ میں ہوئی، پڑتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، اللہ سبحانہ آرمی کے چاند کا، مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا۔ غیرت آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو امام محمد رضا کے نام سے اس قدر اپنے دل میں نفرت اور عداوت رکھتے ہیں، وہ زندہ کیسے ہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اور ایسوں کے لیے میں یہی کہوں گا تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، ہم ان کے عجب کھانے گرانے والے۔ ارے تم جیسے لوگ اگر اس عرس میں شریک نہیں ہوتے تو تم جیسے لوگ شریک نہیں ہوتے، نہیں ایسے لوگ شریک نہیں کرتے، اس لیے کہ ایسے لوگ شریک اسی کو کرتے ہیں جو امام محمد رضا کا گن گانے والا ہوگا، جو امام محمد رضا کا چاہنے والا ہوگا، جو امام محمد رضا کا شیدائی ہوگا، جو امام محمد رضا کا فدائی ہوگا۔ اور خدا کی قسم تمہیں اگر سیرت کے حوالے سے بات کرنی ہوگی تو کسی مقام پر جاؤ گے آ کر کے تمہیں یہی کہنا پڑے گا میں تو مالک ہی کہوں گا، یہ مالک کے حبیب یعنی محبوب مہم میں نہیں میرا تیوہار۔ اللہ سبحانہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت عرس قادری مقبولی۔ بہت خوب حضور، بہت خوب۔ اور سن لو مسلک اعلیٰ حضرت کے مجھ جیسے کم ترین خادم کے پلے اگر تم پڑ گئے تو مسلک اعلیٰ حضرت کی بھول بھلیاں میں ایسا تمہیں گھماؤں گا کہ تم اب امام محمد رضا کے زمانے سے لے کر کے اب تک یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے نہیں، بلکہ اب گھوم گھوم کر کہو گے یوں تو دنیا میں ہزاروں ہیں ثنا خوان نبی، یوں تو دنیا میں ہزاروں ہیں ثنا خوان نبی، لیکن ان میں ثانی احمد رضا کوئی نہیں۔ بہت خوب۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لو اور امام محمد رضا کے دربار میں نہ پہنچ سکو تو جہاں رہو وہیں سے پکارو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، یہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ ارے تھانے والے تو بعد میں پکڑیں گے، یہ دیوانے جو ہے نوچ ڈالیں گے۔ اس لیے شاید ریکارڈ کرنے والا ریکارڈ کر کے وہ ہندوستان میں نہیں رہتا ہے، اس موقع سے باہر چلا جاتا ہے۔ بند کمرے میں ریکارڈ کر رہے ہو، میں کھلے میدان میں ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، تمہیں اگر علم کی خوشبو اگر ہوتی
تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ امام احمد رضا کے بارے میں حرمین طیبین کے علماء نے کہا آیت من آیات رب العالمین ومعجزۃ من معجزات سید المرسلین۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ اس لیے نہ کبھی آیت الہی کو کوئی سمجھ سکا اور نہ کبھی معجزہ رسول کی گہرائی تک کوئی پہنچ سکا۔ ہاں اس دونوں کو ماننے والا وہ سچا پکا مسلمان ضرور رہا ہے۔ اس لیے اس کی گہرائی میں جتنا جاؤ گے، محبت کے ساتھ جاؤ گے تو تم دیوانے بنتے جاؤ گے، دیوانے بنتے جاؤ گے۔ اور اگر کسی اور نیت سے جاؤ گے تو اتنی نیچے چلے جاؤ گے پھر اس کے بعد تمہارا پتہ ہی نہیں چلے گا، اتنی نیچے جاؤ گے پتہ نہ چلے گا۔ تمہیں معلوم ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ستودہ سے بات کیا ہے؟ اگر امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے اور آپ کے ایمان کی حفاظت نہ کی ہوتی، جبکہ ہمارے اور آپ کے ایمان پر شرفون مارا جا رہا تھا، آج مزارات پر آپ چادریں چڑھائے جا رہے ہیں، آج مزارات سے فیوز و برکات حاصل کر رہے ہیں، آج مجاورین غلط طریقے سے مزارات سے لوٹ مار جو کر رہے ہیں، اگر امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے مزارات کے تقدس کی حفاظت نہ کی ہوتی، مزارات کے آداب ہمیں نہ بچائے ہوتے تو آج جو ہے چمبل لے کر گھومتے رہتے، تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ مگر امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے ماحول میں جب چکڑالوی بھی اس طرح گزرے ہوئے ہیں، دیوبندی بھی ہے، قادیانی بھی ہے، نجدی بھی ہے، مودودی بھی ہے اور دوسرے قسم کے سارے بد مذاہب ہیں، مگر ایسے میں امام احمد رضا للکارتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پاک ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی تحقیقات عنیقہ کو علماء حرمین طیبین نے جب دیکھا ہے تو وہ پکار اٹھے لو رآها ابو حنیفۃ النعمان لاقرت عینہ ولجعل مؤلفها من جملۃ الاصحاب۔ اگر حرمین طیبین کو علماء نے یہ کہا کہ اگر امام ابو حنیفہ، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام احمد رضا کی ان تحریرات کو، ان فتاوے کو دیکھ لیتے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی اور اپنے شاگردوں کے زمرے میں شامل بنا لیتے۔ اس لیے مسلمانوں عرص شاہ مقبولی زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دامد حضور محدث کبیر دامت برکت بنا لیا۔